الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر. تو مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کے نور سے منور کرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر خیر الامم کا تاج ہم سب کے سروں پہ سجایا. رب کریم ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سیرت رسول اور دین متین پر سنت رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق اور حکمت عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کا بابرکت دن کائنات عالم سے حجاج اکرام کی حرمین طیبین کی طرف روانگی اور دنیا بھر میں موجود اہل ایمان کی ذی الحجہ کے بابرکت ایام کا انتظار، قربانیوں کی تیاریاں، یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سال میں کچھ مہینے ایسے آتے ہیں کہ زمین، پہاڑ، شجر و حجر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر بہار بدامہ موسم ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ایام ہیں جس میں حج ہے، جس میں قربانی ہے، جس میں ایام نہر ہیں، جس کے اندر ایام حج ہیں، جس کے اندر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے روحانیت کی بہار کے سما ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بابرکت لمحات ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان میرے خطبے کے دوران اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین، ممتاز سکالر حضرت علامہ مولانا محمد سجاد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرزند ارجمند ہیں. شہید ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جنہوں نے ناموس رسالت کی تحریک کے دوران پابند سلاسل جن کو ظلمن کیا گیا اور جیل کے اندر ان کی شہادت ہوئی تھی، آپ ان کے فرزند ارجمند ہیں، اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین ہیں. ہمارے پاس تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آپ کے ساتھ اہل سنت کی ایک عظیم روحانی شخصیت محترم جناب میاں صوفی عقیل احمد صاحب تشریف لائے، میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں. حضرات محترم، میں نے آپ کی خدمت میں تربیت حج کے حوالے سے تقریباً یہ ہمارا 5واں سیشن چل رہا ہے، تاکہ جو لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے انہیں مناسک حج اور حج کی ادائیگی کے جو طریقہ کار ہے اس کا علم ہونا ضروری اور لازمی ہے. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں اس طرف اشارہ دیا تھا کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ دن بدن حج مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم سب کی اجتماعی بدعمالیاں ہیں، سستیاں ہیں، فرائض سے سستی ہے. حضرت شہنشاہ نقشبند
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان نبی پاک کی سنت اور سیرت کے اندر سستی کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے اوپر لاگو کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر زندگی میں ایسا ابتلا کا وقت آتا ہے کہ سنت میں سستی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کی برکات سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ بات بظاہر جب پڑھ کر تو سن کر تو شاید ہم نے اس سے پہلے غور نہ کیا ہو، لیکن آج امت جس ابتلا سے، جس آزمائش سے اور جس مشکل سے گزر رہی ہے، آج جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ان اکابر غلاموں اولیاء اللہ اور ائمہ دین متین کے بارے میں فرما دیا تھا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست، مومن کی سمجھ اور مومن کو، ولی کامل کو جو خداوند قدوس نے ایک نظر کیمیا عطا کی ہوتی ہے، فرمایا اس کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہا کرو۔ کیوں؟ کہ وہ مشاہداتی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں، وہ ایسے بولتے ہی نہیں ہیں، پہلے حالات حاضرہ کو اور آنے والے مسائل کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ آج حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر آپ غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امت اجتماعی طور پر سنت سے غافل ہو جائے گی تو اللہ اسے فرائض کی سے جو ہے وہ کی برکات سے محروم کر دے گا، اور وہ پھر جو جس نے سنت کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ فرائض بھی چھوڑ دے گا، وہ واجبات بھی چھوڑ دے گا، اس کا دل اتنا سخت اور اتنا سیاہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جائے گی، اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جائے گی، گناہ کو گناہ نہ سمجھے گا، تقوی کا نور ختم ہو جائے گا، اور ہر طرف سے جو ہے وہ اس کا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ اسے طرح طرح کی ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج اس دور کو آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 سال سے تو پہلے حج ہو ہی نہیں رہا تھا، جو مقامی لوگوں کو وقتی طور پر انہوں نے بلایا، کورونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا سے اس حج کو کیا کر دیا تھا، بین کر دیا تھا۔ ابھی بھی اس سال جو حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں اس کے لیے بھی کنڈیشنل انہوں نے رکھا ہے کہ 60 سال سے اوپر کا بندہ حج نہیں جائے گا، اور جس نے جو ہے وہ پہلے حج کیا ہوا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے پابندیاں رکھ لی ہیں کہ جو نیا حج کرنے والا ہوگا۔ تو یہ جو اکثر لوگ، اس میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کو اس طرف اشارہ دیا تھا کہ سستی کرتے ہیں کہ بھائی اس سال نہیں، آئندہ سال، یا پھر زندگی میں کبھی ایک دفعہ حج ان پر فرض ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فرض سے غفلت ہوتی ہے کہ نہ جانے اس سال اگر بندہ صاحب استطاعت ہے، اگلے سال صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی حج فرض ہو، تو میں نے نوجوانوں کو اس طرف پیغام دیا تھا گزشتہ جمعہ المبارک کو، بالخصوص جو ہماری ینگ جنریشن ہے، کہ جیسے ہی اپنا باقاعدہ پورے سال کا اپنا حساب و کتاب رکھیں، کہ جیسے ہی آپ یہ محسوس کریں کہ میرے پاس اتنا زیادہ راہ موجود ہے، اتنی صاحب ثروت اور استطاعت میں ہو چکا ہوں کہ میں اپنے زیادہ راہ اور اپنے زیر کفالت افراد کے اخراجات کو برداشت کر کے حج کر سکتا ہوں، تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسے فوری طور پر حج کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ جب بندہ سنت سے غفلت کرتا ہے تو وہ فرض کی غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور جب فرض کی غفلت میں پڑتا ہے تو فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج ابتلا سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس صاحب استطاعت لوگ موجود ہیں، لیکن کوشش کے باوجود وہ حج نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر جو احکامات دین ہیں، ہمیں پہلے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں،
اور دیگر جو لوازمات ہمارے لیے لوازمات شرعیہ ہیں، ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ سب سے پہلے عمل کا سوچنا چاہیے۔ خداوند قدوس ہمیں دین کے احکامات، حدود شرع اور شعائر اللہ کو سمجھ کر ان پر ان کی تعظیم اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے تمام ارکان اور تمام مناسک، ان کو اگر آپ غور کریں گے تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام حج ہے۔ اس سے اگر آپ صرف فلسفہ اسلام کے فلسفہ حج کو سمجھ لیں تو آپ کو ناموس رسالت اور ناموس انبیاء کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب حج کا آغاز ہوتا ہے، بندہ مومن حج کے لیے جب مکہ سے، خانہ کعبہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے، پھر مینا سے جو ہے وہ عرفات کی جانب جاتا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ کی جانب جاتا ہے، پھر مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف آتا ہے، پھر ساتھ میں جو ہے وہ دیگر مناسک حج ادا کرتا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ تو پیچھے رہ گیا اور بندہ مینا میں آ گیا، کعبہ پیچھے رہ گیا، بندہ عرفات میں چلا گیا، کعبہ پیچھے رہ گیا، بندہ مزدلفہ میں چلا گیا، کعبہ پیچھے رہ گیا، بندہ جو ہے وہ مختلف پہاڑیوں کی زیارت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مختلف افعال ادا کرتے ہوئے اور مناسک ادا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ علماء، حکماء اور صوفیاء اور ائمہ نے لکھا ہے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے وہ صرف ان مناسک کو اس انداز سے ادا کر دے جس طرح کہ اللہ کے انبیاء نے اس ادا کو ادا کیا تھا، اور ان جگہوں کی زیارت کر کے اور ان نقوش پاک اور ان انبیاء اکرام کے راستوں کی گرد راہ سے گزر جائے، تو فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اس کو جو اعزاز عطا فرمائے گا، وہ اعزاز کیا عطا فرمائے گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ گیا تھا حج کے لیے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ گناہوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن انبیاء اکرام کے ان نقوش پاک کو تلاش کرتا ہوا، ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہوا، ان پہاڑوں اور سنگلاخ پہاڑوں اور چٹانوں اور راستوں کے بیچ سے جو ہے وہ سفر کرتا ہوا جب وہ واپس لوٹے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ رجع، وہ اس طرح لوٹے گا کہ ولدت ہو ام ہو، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اسے اللہ ایک نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ حج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حج انسان کو فلسفہ زندگی سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قومیت اور وطنیت کی تنگ نگاہوں سے نکل کر جو ہے وہ وحدت اسلامی کی طرف آئے۔ یہ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان قومیت کے حصار سے نکلے، وطنیت کے اظہار سے جو ہے وہ اس حصار سے نکلے، اور اسی طریقے سے تنگ نگاہی کے حصار سے نکلے، اور اسی طریقے سے رنگ و نسل اور نسب اور ہر طرح کی جو اس کا خاندانی مرتبہ وجاہت ہے، جو اگر کوئی صاحب اقتدار ہے کہ اس کے اندر جو اقتدار کے اور عہدے اور منصب کا جو تکبر اور غرور ہے اس کے اندر سے نکلے، تو فرمایا کہ وہ اگر اس فلسفے زندگی کو سیکھنا چاہے تو حج کے اندر جب وہ جائے گا تو اسے زندگی میں جو ہے وہ اس فلسفہ زندگی کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا۔ مثلا حج میں جیسے کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ملت ابراہیمی کا نام ہے۔ اب ایک شخص جو مشرق سے آیا، ایک شخص جو مغرب سے آیا، ایک شخص جو شمال سے آیا اور ایک شخص جو جنوب سے آیا، مختلف زبان ہے، مختلف رنگ ہے، مختلف جو ہے وہ
طرز زندگی ہے، مختلف ثقافت سے نکل کر آیا ہے، لیکن جب وہ میدان حج کے لیے اور حرم پاک کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی زبان بھی وہ ایک ہوتی ہے، اس کا لباس بھی ایک ہوتا ہے، اس کی نگاہ بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے علاوہ دوسروں سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ حج جو ہے، اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ وحدت کی طرف آئے، تو حج اس کو یہ اجتماعی طور پر خوبصورت قسم کا زندگی کو سمجھنے کا لیسن دیتا ہے کہ حج کرنے والا چاہے مشرق سے آیا ہو اس کا ایک ہی لباس، مغرب سے آیا ہو اس کا بھی ایک لباس، کوئی بادشاہ ہے اس کی بھی 2 چادریں، کوئی وزیر ہے اس کی بھی 2 چادریں، وہ بھی بن سلے ہوئے کپڑے، کوئی عام جو ہے وہ رایا ہے اس کی بھی وہی لباس ہے۔ اور یہ حج جو ہے ہر قسم کے فرق کو مٹا کر وحدت اسلامی کی طرف انسان کو لے کر کائنات عالم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی تنگ نگاہوں سے نکل کر آج اگر ملت اسلامیہ ملت واحدہ بن جائے تو دنیا کی کوئی بھی سازش، دنیا کا کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کے انبیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، طرح طرح کی سازشیں کرنے والے، کوئی بھی جو ہے وہ اس سازش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج امت ٹکڑوں میں بٹی ہے، آج امت مسلکوں میں بٹی ہے، آج امت جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ تعصبات کے اندر بٹی ہوئی ہے، اور پھر جو ہے وہ ہماری جو وحدت پارا پارا ہو چکی ہے، تو پھر جب بکریاں ریوڑ سے الگ ہو جائیں تو پھر ان کو بھیڑیے شکار کرتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان کہیں گمراہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں جو ہے وہ منزل کی تلاش میں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے حج جو ہے یہ وحدت اسلامی کا درس دیتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ملت ابراہیمی کی ابتدائی جو ہے وہ دعوت اور ملت محمدیہ کے ابدی پیغام نے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 5000 سال پہلے خانہ کعبہ کی جب نئی تعمیر کی، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، آج کا دور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اور انسان جو ہے وہ ہوا کے دوش کے اوپر اپنے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچاتا ہے۔ لیکن جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، وہ ان آلات کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اعلان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ بارے الہ میری تو اتنی آواز ہی نہیں ہے، میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ میرے خلیل تیرا کام آواز دینا ہے، قیامت تک آنے والی ہر مومن روح تیری تک یہ آواز پہنچے گی، اور جس نے تیری آواز پر لبیک کہا ہے وہ کس گھر کا حج ادا کرے گا۔ اب ایک پہاڑ پر کھڑے ابراہیم علیہ السلام اعلان حج فرما رہے ہیں، اذن فی الناس، لوگوں کے درمیان اعلان فرماؤ، اللہ فرماتا ہے۔ اور جب اعلان فرمایا تو وہ اعلان قیامت تک ہر روح جس نے اس اعلان پر لبیک کہا وہ قیامت تک اس گھر کا حج کرتی رہے گی۔ اب اس اعلان میں نہ سپیکر، اس اعلان میں نہ سوشل میڈیا، اس اعلان میں نہ سکائی، اس اعلان کے اندر نہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسے آلات موجود ہیں کہ جس کے ذریعے وہ آواز پہنچائی گئی ہو، لیکن یہ آواز روحوں تک پہنچی ہے، اور ان روحوں تک بھی پہنچی ہے جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، اور ان روحوں تک بھی پہنچی ہے جو قیامت تک آنی ہیں، جنہوں نے ان کے اوپر لبیک کہا وہ آج اس در کا حج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نبی کی صدا کا فیض ہے۔ اب آپ اندازہ لیں، پھر یہ تو نبی کی بات ہے، نبی کا معجزہ تو وراء الورا ہوتا ہے۔ ایک ولی کی مثال لے لیجئے، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کے اندر اور آپ کے دروس کے اندر
اور آپ کی پاکیزہ زندگی میں یہ احوال ملتے ہیں کہ جب آپ درس دیتے تھے تو آپ کا درس پہلے بغداد کی مسجد سے شروع ہوا، پھر صحرا میں گیا، پھر میدان میں گیا، میدان سے پھر صحرا کے اندر گیا، پھر آپ کے اس درس کے اندر ایک روایت کے مطابق 30,000 40,000 50,000 اور 70,000 تک کی روایت آئی ہے کہ لوگ موجود ہوتے تھے اس اجتماع کے اندر جب غوث پاک درس دیتے تھے، اور جب گفتگو کرتے تھے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا شخص اس کے کان میں بھی وہی آواز جا رہی ہے، جو 70,000 فٹ دور بیٹھا ہے اس کے کان میں بھی وہی آواز جا رہی ہے۔ بیچ میں نہ ساؤنڈ سسٹم ہے، نہ سپیکر ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ کوئی سپلائی سسٹم بیچ میں موجود ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے اوپر علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ولی بولتا ہے تو اب اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ولی کامل اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو فرمایا کہ خداوند قدوس اس کے اس قول کو اپنے قول کن کی صفات سے متصف کرتا ہے، اپنے قول کن کی برکات عطا فرماتا ہے، اور اس کا کام صرف زبان سے بات نکالنا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کے سینوں تک اور ان کی روحوں اور دماغوں تک وہ بات پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ حج کے لیے جائے تو کیا ہو کہ فرمایا کہ حج وحدت اسلامی کا ایسا خاکہ پیش کرتا ہے کہ جہاں رنگ و نسل، لسانی اور جغرافیائی اور سینکڑوں اختلافات کے باوجود دنیا کے کونے کونے سے چل کر آنے والے مسلمان ایک مرکز کے اندر، ایک ہی حال میں، ایک ہی کال میں، ایک ہی لباس کے اندر اور ایک ہی بولی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ پیغام وحدت کام دیتا ہے۔ یہ حج کا فلسفہ ہمیں سکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر یہ کمپیوٹرائز سسٹم موجود ہے۔ آپ کو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ چاہیے، کسی بھی مسئلے میں کسی بھی چیز کی آپ ریسرچ کرنا چاہیں، کوئی بھی حدیث آپ تلاش کرنا چاہیں، آپ جو ہے وہ اس حدیث کے الفاظ آپ گوگل کے اندر ڈالیں، آپ سرچ کریں گے، وہ حدیث تخریج کے ساتھ کمپیوٹرائز آپ کے سامنے نکل کر آ جائے گی۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ آج جو ہے وہ یہ تو آج کے دور کی ترقی ہے کہ جن محدثین نے، جن ائمہ نے ہم تک یہ احادیث پہنچائی ہیں، ان کو انہوں نے کیسے پہنچائی ہیں؟ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حج اسلامی علوم و فنون کی نشر و اشاعت بھی پہلے دور کے اندر ائمہ اور محدثین نے حج کے ذریعے کی، کہ مشرق سے آنے والا محدث، مغرب سے آنے والا امام، شمال اور جنوب سے آنے والے محدثین یہ میدان عرفات میں جمع ہوتے تھے، مزدلفہ میں جمع ہوتے تھے، حج کے موقع پر یہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے تھے، ایک دوسرے سے احادیث کو روایت کرتے تھے، اور اپنی سند دوسرے ائمہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے، دوسرے ائمہ کی اسناد اپنے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور پھر اس طریقے سے روایات کو جو ہے وہ اس ذریعے سے پھر جو ہے وہ کائنات عالم تک پہنچایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ظاہری طور پر وصال فرماتے ہوئے کوئی کتب حدیث لکھ کر نہیں چھوڑی تھی، آپ نے رجال تیار کیے تھے، اور ان رجال کا نام کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھا، جو مشرق میں بھی پھیلے، مغرب میں بھی پھیلے، شمال میں بھی پھیلے، جنوب میں بھی پھیلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو ہے وہ ائمہ اکرام نے حج کے ذریعے جو ہے وہ ملاقات کے دوران اس کو علوم و فنون کا مرکز بھی جو ہمارے ائمہ نے حج کے دوران بنایا ہے۔ مثلا آپ کو دیکھیں کہ کس طرح جو ائمہ اکرام اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا۔ امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حج کے لیے پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک 18 سال کتنی تھی؟ 18 سال امام صاحب کی عمر تھی، ابھی علوم و فنون سے فارغ ہوئے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ دین پڑھا بھی تھا اور پڑھا بھی رہا تھا، تو اپنی والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ مجھے حج پر جانے کی جو وہ سعادت حاصل ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ساری زندگی احکام حج اور مناسک حج کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری ہے، لہٰذا میں حج پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ تمام مناسک حج کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مناسک حج کو پڑھ رہا تھا، میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آئی۔ حضور نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمار، عمرہ کرنے والا یا حاجی
جب حرم پاک میں جاتا ہے تو جب اس کی خانہ کعبہ پر سب سے پہلی نظر پڑتی ہے، فرمایا اس لمحے، وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے وہ اپنے رب سے جو دعا مانگے گا اسی وقت قبول ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہاں دعا کیا مانگوں۔ کہتے ہیں روانہ ہو گیا، سوچتا رہا، مناسک راستے میں سفر کیا، بغداد سے سفر کیا، چلتے رہے، کئی دنوں اور مہینوں کا مسافت طے کر کے کہہ رہے وہاں پر پہنچا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جب میں حرم پاک میں پہنچا، حرم کے قریب، تو اس جستجو میں تھا کہ کیا دعا مانگوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے دل میں دعا کو القاء کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جیسے ہی میری خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ، تیرے پیارے حبیب کی حدیث ہے کہ جب جس کی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے وہ جو دعا کرے گا اس دعا کو تو قبول فرمائے گا۔ فرماتے ہیں ابو حنیفہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اللہ، میں جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری ہر دعا کو قبول فرما۔ یہ ایک امام کی سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ خیال ہے، یہ تصور ہے کہ کیسی دیکھیں ولی کامل کی سوچ کو دیکھیں کیا تھی۔ وہ کئی ہوتے ہیں جو جا کر مانگتے ہیں مجھے ملک کا سربراہ بنا دے، کئی ہوتے ہیں مانگتے ہیں مجھے بڑی دولت دے دے، کئی جا کر مانگتے ہیں بڑا بڑا کاروبار مل جائے، لیکن ایک صاحب نسبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم نے جا کر وہاں کیا دعا کیا؟ فرماتے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری دعا اسی وقت قبول ہو جائے۔ مسند امام اعظم کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے احوال کے اوپر لکھا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے ابھی ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر نیچے نہیں لاتے تھے تو دعا اسی وقت قبول ہوئی۔ اس لیے جو ہے یہ ایک خوبصورت، پھر ان کا انداز ریسرچ اور تحقیق کیا ہوتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اس طرف اشارہ بھی دیا ہے کہ جب بندہ اہل علم کی فکر کی عقدہ کشائی کرتا ہے، ان کی فکر کے زاویوں کو کھولتا ہے، تو پھر کس طرح اللہ انہیں سوچ عطا فرماتا ہے۔ آپ نماز کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تکبیر تحریمہ کے مسئلے پر غور کیا تو میرے سامنے 3 روایات آئی ہیں، 3 حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاؤ۔ دوسری روایت کے مطابق حضور نے فرمایا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ہاتھوں کو سر تک اٹھاؤ۔ عمل ایک ہے، روایات 3 ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، تو کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ یہ پردے ہٹائے، اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جب تکبیر تحریمہ کہو تو ہاتھوں کو اس انداز سے کانوں تک لے جاؤ، اس طریقے سے بالکل ہاتھ کی سامنے والی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو، اور فرمایا کہ جب اس طرح تم کہو گے تو فرق کہتے ہیں کہ ہاتھ کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ کندھے کے برابر ہوگا، مڈل والا حصہ کان کے برابر ہوگا، اور اوپر والا حصہ تمہارے سر کے برابر ہوگا، اور تمہارے ایک عمل سے سرکار کی 3 حدیثوں برابر۔ اس انداز سے ہمارے ائمہ نے، علماء نے، اکابرین نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو حج جو ہے یہ اسلامی علوم و فنون کا ذریعہ بنا، جس کے ذریعے آج 1400 سال گزرنے کے بعد احادیث بھی محفوظ ہیں، سیرت رسول بھی محفوظ ہے، عشق رسول بھی محفوظ ہے، دین مصطفیٰ بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک آنے والے جو ہے وہ علماء ائمہ جو پیدا ہوں گے خدا ان کو اسی فکر کے اوپر چلائے گا، اور قیامت تک دین محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے اندر برکات ہے۔ اس لیے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سرکار کی سنت سے کبھی غافل نہ ہو، بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سیرت سے کبھی غافل نہ ہو، بندہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ دین کے احکام کے اندر سستی پیدا نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حج ہے یہ اہل اسلام کے درمیان جو ہے وہ
حج کی مرکزیت کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حج کی مرکزیت کا نتیجہ یہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دور دراز کی مسافتوں کو طے کر کے، ہر قسم کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، صحرا اور مختلف قسم کے علاقوں سے ہوائی اور زمینی سفر کے ذریعے کو عبور کرتے ہوئے جب یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے درد، ایک دوسرے کے غم، ایک دوسرے کی تکالیف، ایک دوسرے کی ثقافت کو دیکھتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، ان کے حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جن میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون اور اتحاد کی روح پیدا ہوتی ہے، اور وحدت اسلامیہ کی روح انسان کے اندر جو ہے وہ وہاں سے لے کر جب واپس لوٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حاجی واپس آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے، بلکہ یہ کہ اس کے عمل میں نظر آئے کہ یہ تبدیل ہو کر آیا ہے۔ ایک بات کیا، دوسرا یہ کہ میں نے گزشتہ جمعے بھی اس طرف اشارہ دیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جب بندہ حج کر کے آئے تو آج دنیا کے رواج کے مطابق ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی حادثے سے بچ جائے، تکلیف سے بچ جائے یا کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل نئی زندگی تو وہ ہے کہ جب بندہ گیا تھا تو گناہوں سے ہٹا ہوا تھا، جب واپس آیا تو رجع کا ولدتہ امہ، ایسے لوٹا کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹا ہے، اور یہ وہ نئی زندگی ہے کہ وہ جب اس نئی زندگی کو چھوڑے کہ خدا نے اسے زندگی میں یہ موقع عطا فرما دیا کہ اس کے دانستہ گناہ کو بھی معاف کر دیا، نادانستہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا، عمدن گناہوں کو بھی معاف کر دیا، خطاً گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے اور حج کے مناسک کو ادا کر کے واپس لوٹتا ہے اور ان مناسک کے دوران وہ کسی قسم کی ممنوعات کا ارتکاب نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ اور اس کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مناسک حج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔